ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ یہ صرف مسلمان مستحق کو دیے جا سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں. جب اتنی بات معلوم ہو گئی تو پھر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیا جائے کہ ہمارے ہاں جو رفاہی ادارے ہیں وہ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اگر ان کے ہاں اس زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے، شرعی طریقہ، کہ مسلمان پر کریں گے غیر مسلم پر نہیں، تو ان اداروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اور جن اداروں میں یہ خرچ کرنے کی کوئی تمیز نہ ہو، ان اداروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. نفلی صدقات آپ دے سکتے ہیں. جیسے بہت سے ہسپتال ہیں جو زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کرتے ہیں، پھر کمزور قسم کے مریضوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن جب کمزور پر خرچ کرتے ہیں تو انہیں اس بات کی تمیز نہیں ہوتی کہ آیا وہ مریض مسلمان ہے کہ غیر مسلم. یا ایسے ادارے ہیں جو زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کرتے ہیں اور کوئی آفت آ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کچھ بھی آ جاتا ہے، اور جو اس کے متاثرین ہوتے ہیں پھر ان پر جا کے خرچ کرتے ہیں. اگر اس خرچ کرنے میں تمیز نہ ہو مسلمان غیر مسلم کی، تو ایسے اداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں تمیز ہے تو دے سکتے ہیں. ایسے اداروں کو آپ نفلی صدقہ دیجیے، وہ جائز ہے. نفلی صدقہ غیر مسلم پر بھی لگ جائے گا، لیکن صدقہ واجبہ نہیں لگے گا، زکوٰۃ نہیں لگے گی. اسی طریقے سے آپ جو زکوٰۃ مدارس کو دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ در حقیقت مدارس کو نہیں دی جاتی. مدارس کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو صرف وکیل بنایا جاتا ہے. اسی لیے وہ آپ سے پوچھتا ہے کس مد میں ہیں، ورنہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں جو خود مستحق ہے اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں نفلی صدقہ ہے وہ لکھتا ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ فدیہ ہے وہ لکھتا ہے، آپ کہتے ہیں زکوٰۃ ہے وہ لکھتا ہے، اس کے مطابق خرچ. یہ مدرسوں کو نہیں دے رہے آپ. مدرسوں کو تو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے. یہ مدرسوں میں پڑھنے والے صرف مستحقین کو دے رہے ہیں، بس وہ ان پر خرچ کرتا ہے. ورنہ عمارت، مدرسہ تو عمارت کا نام ہے، عمارت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہے، وہ تو وقف ہے. مسجد وقف ہے، مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
پھر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کی رقم تنخواہ میں نہیں دے سکتے. آپ نے ایک آدمی سے اس کا وقت خریدا ہے، اس سے کوئی کام خریدا ہے، آپ اس کو عوض دے رہے ہیں، وہ تو آپ تو بدلے میں دے رہے ہیں نا، تو آپ تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ نے کمیٹی ڈالی، کمیٹی میں پیسے جا رہے ہیں، آپ کا سال پورا ہو گیا زکوٰۃ کا، ابھی کمیٹی ملی نہیں آپ کو. یہ کمیٹی میں جتنی رقم گئی ہے اور جب سال زکوٰۃ کا پورا ہوا ہے اور آپ حساب کر رہے ہیں زکوٰۃ نکالنے کا، تو جو رقم کمیٹی میں دی ہے وہ بھی جمع کرنی پڑے گی، وہ تو ادھار ہے. آپ نے حج کی درخواست دی ہے، ابھی حج پہ گئی نہیں ہے، آپ کا سال پورا ہو گیا. جب سال پورا ہونے پر زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو وہ حج کی رقم جو جمع کرائی ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. کمیٹی آپ کو مل گئی، اب کمیٹی یا تو دو صورتیں ہیں، یا آپ کے پاس موجود ہے یا خرچ کر دی تو ختم ہو گئی، اس پر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. یہ تو موجود پر ہے زکوٰۃ، اور آپ کے پاس موجود ہے، سال پورا ہو گیا، آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں، لیکن آپ کو جب کمیٹی ملی ابھی کمیٹی بھرنی ہے، آپ تو مقروض ہو گئے دوسروں کے، جتنے مقروض ہوئے ہیں وہ منہا کرنا پڑے گا، پھر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. یہ مسائل ذہن میں رہنے چاہیے، اور اس کے لیے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں سوال جواب کی صورت میں. آپ ان کتابوں کو دیکھیے، زکوٰۃ نکالتے وقت ان مسائل کو دیکھیے، سمجھ میں نہ آئے اہل علم سے پوچھیے. میں نے تو موٹے موٹے مسائل بیان کیے ہیں، کچھ گزشتہ جمعے کیے تھے، کچھ ابھی کیے. جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی ابھی خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کا ایک پروگرام دیا ہے، اور اس پروگرام کا نام ہے اعتکاف. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سن 2 ہجری میں یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے. اس وقت سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخر زمانے تک جتنے بھی رمضان آئے، حضور علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف ترک نہیں فرمایا، بلکہ جو زندگی کا آخری رمضان المبارک تھا اس میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 11ویں شب سے لے کے آخر تک. یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ ایسا کہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب سمجھ لیجئے، ایسا فرض ہے کہ اگر ایک مسجد میں ایک آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھے، ایک بھی نہ بیٹھے، تو اس محلے کے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب گناہ گار ہوں گے. اور کوئی ایک بیٹھ گیا، سب پر سے گناہ ہٹ گیا. اس بات کو سمجھ لیجئے، مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے، ایسی مسجد میں جس میں فرض نماز با جماعت ہوتی ہو. اب اس سے وہ 4 دیواری یا جائے نماز نکل گئی جو لوگوں نے اپنی بلڈنگوں میں بنا رکھی ہے، وہاں اعتکاف نہیں ہوگا. مسجد کا حکم نہیں ہے اس کا. مسجد تو وہ ہوتی ہے جو جہاں سے بنائی ہے وہ آسمان تک، اللہ کے عرش تک مسجد ہے. اور بلڈنگوں میں، عمارتوں میں جو جائے نماز بنی ہوئی ہے وہ نیچے نماز پڑھنے کی جگہ، اوپر گھر ہیں، وہ مسجد نہیں ہے. یا وہ 4 دیواریاں جائے نماز جو لبے سڑک ہائی وے پر آتی ہیں، وہاں امام مقرر نہیں ہے، نماز جماعت سے نہیں ہوتی، جو آتا ہے اپنی پڑھتا ہے چلا جاتا ہے. ان مسجدوں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. اس میں ہوگا جس میں نماز با جماعت 5 وقت ہوتی ہو. ہاں، اگر کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، چھوٹی مسجد ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ نہیں ہوتا، کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں اعتکاف ہوگا. جمعہ جب آئے گا تو جمعہ پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں معتکف جائے گا، اور اتنی دیر پہلے جائے گا کہ بس
خطبے کی اذان سے پہلے پہنچے. یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے اب وہاں تلاوت کر رہا ہے، یہ نہیں مطلب. بس اتنی دیر کہ وہاں پہنچے اور خطبے کی اذان ہو جائے، اور وہاں 2 رکعت فرض ادا کرے جمعے کے. موقع ہو، پیچھے جگہ ہو، نکل کے فوراً اپنی مسجد میں جائے. بات نہیں کرے گا آنے جانے میں کسی سے کہ راستے میں 2 آدمی مل گئے، کھڑے ہو گئے، مزاج پوچھ رہے ہیں. یہ مزاج پوچھنے والے نہیں ہیں، معتکفین کا کام نہیں ہے مزاج پوچھنا. اعتکاف نام اس چیز کا ہے دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ بس. اور جب آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے یہ فرشتوں کے مشابہ ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، فرشتوں کا جیسا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ فرشتے تو وہ ہیں نا کہ ان کا تو ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں ہے، اور یہ معتکف اس کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں. حتیٰ کہ معتکف کو خاموش بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے کہ خالی بیٹھا ہوا بس سوچ رہا ہے دیوار کو تک رہا ہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. کچھ کرتے رہو، پڑھتے رہو، کچھ تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، کچھ نہیں ہے. کوئی مذہبی دین کی کتاب پڑھو کہ جس سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، کچھ نہیں ہے. ایک ایسا آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے جو معلم بھی ہے، وہ دوسروں کو پڑھائے، کتابیں پڑھا سکتا ہے، قرآن مجید پڑھا سکتا ہے. کچھ ہو، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، اس کا نام ہے اعتکاف. اعتکاف اعتکاف ہو. اعتکاف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں نے سوچا مجھے 10 دن کی اپنے آفس سے چھٹی تو کم از کم مل ہی جائے گی، چلو اعتکاف میں بیٹھ جائیں. یہ اعتکاف تھوڑی ہوا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے 1 دن کا، اللہ اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. ایک خندق کا دوسرے خندق کے درمیان فاصلہ اتنا ہوتا ہے جیسے اس زمین سے لے کے یہ آسمان، تو 3 ہو گئے. اس طرح تو کتنی دور ہو گیا؟ کب ہوا؟ جب اللہ کے لیے کیا. تو نیت خالص ہونی چاہیے. اعتکاف اعتکاف ہو. اعتکاف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تراویح کے بعد بیٹھے میں یار دوست آ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اس کا نام اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف فاسد ہے، بالکل ٹوٹ گیا، ختم، گھر تشریف لے جائیں. اعتکاف اس کا نام نہیں ہے. ہمارے ہاں اعتکاف فیشن بن گیا نا. فیشن مت بنانا، عبادت بناؤ. اس ایک بیٹھے بس بہت ہے، لیکن طریقے سے بیٹھے، سنجیدہ آدمی بیٹھے. جب سے یہ نوجوان بیٹھنے لگے انہوں نے بیڑا غرق کرا ہے نا، کیونکہ نگرانی تو کہیں ہے نہیں. یا تو شیخ وقت موجود ہو اور وہ سب کو لگائے اس وقت سے اس وقت تک یہ کرو گے، اس وقت سے اس وقت تک یہ کرو گے، تب تو ہے فائدہ. اور شیخ وقت موجود نہیں ہے وہاں پر اور یہ بالکل آزاد ہیں، اس کا نام اعتکاف نہیں ہوگا. یہ تو صرف یہ کہ انہوں نے کہا چلو 10 دن ہمیں جو ہے ایک پکنک مل گئی. پکنک کا نام نہیں ہے، اس کو سمجھ لیجئے بہت اچھے طریقے سے. اعتکاف کو اعتکاف کی طریقے سے کیا جائے. اگر اعتکاف کی طریقے سے نہیں کریں گے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ فاسد ہو جائے گا، گلے پڑ جائے گا الٹے. اس کو سوچ لیا جائے. اعتکاف کے مسائل پر کتابیں موجود ہیں. جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ اعتکاف کے دوران اس کو بار بار پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، سمجھ لیں اسے. یہ ایک پروگرام. خواتین جو بیٹھیں گی وہ گھروں میں بیٹھیں گی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو مسجدوں میں بیٹھتی تھی، اور پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا. کون اماں عائشہ؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتی ہیں یہ مزاج شناس ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. ساری امہات المومنین، سارے صحابہ مزاج شناس ہیں حضور علیہ السلام کے، ان کی تربیت ہوئی ہے. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک وقت میں حضور علیہ السلام کے وصال کے کئی سال کے بعد خواتین مسجد میں جاتی ہیں. خیر القرون کا زمانہ تھا، اس سے بہتر اس دنیا میں روئے زمین پر کوئی زمانہ نہیں گزرا. اس وقت یہ فرماتی ہیں کہ اگر آج حضور علیہ السلام اس وقت موجود ہوتے تو خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے سے منع فرما دیتے. مزاج شناس رسول ہیں. اور پھر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بھئی گھروں میں نماز پڑھا کرو.
یہ اس امت کی مفتیہ تھیں، آدھا علم تھا ان کے پاس، صحابہ کرام ان کے پاس جاتے تھے، اماں جی بتلائیے حضور علیہ السلام کا یہاں پر کیا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باپ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے، لیکن جہاں مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں، آپ بتلائیے مجھے۔ تو خواتین گھر پر اعتکاف کریں گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جب حضور کے زمانے میں کرتے تھے آج کیوں نہیں؟ یہ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ گھر میں کریں گی اعتکاف۔ کہاں کریں گی؟ ایک کونا مقرر کریں گی اور اس کونے میں بیٹھیں گی، بلا ضرورت نہ کسی سے بات کریں گی نہ باہر جائیں گی، بس بیت الخلاء تک وضو کرنے، بس یہ۔ دوسرا پروگرام ہے رمضان کے اس آخری 10 دنوں کا، ہر مرد عورت عاقل بالغ سب کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تلاش کرو، وہ ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، پکی پکائی نہیں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود تھے، اللہ نے بتلا دیا کہ لیلۃ القدر فلاں رات کو ہوتی ہے۔ نبی ہیں، نبی کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں، فوراً جیسی معلوم ہوئی باہر تشریف لائے کہ میں مسلمانوں کو بتلاؤں جا کے نا۔ حدیث میں آتا ہے جیسے باہر تشریف لائے 2 مسلمان لڑ رہے تھے، بڑا خیر تھا، اللہ ان دونوں مسلمانوں کو قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، بڑی آسانی کر دی ان کی لڑائی نے ہمارے لیے۔ لڑ رہے تھے، حضور علیہ السلام ان کے معاملے میں پڑے، ان کی صلح صفائی میں بات چلی گئی، پتہ چلا نبی کے ذہن سے بھی بھول ہو جاتی ہے اور اللہ کراتا ہے۔ اب جب ان کی صلح ہو گئی، مسلمانوں کے مجمع میں مسجد میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے لیلۃ القدر بتلائی گئی کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، وہ میرے ذہن سے ہی چلی گئی، تو اب ایسا کرو۔ اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اب ایسا کرو کہ یہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اسی میں ملے گی، طاق راتوں میں۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تلاش کرو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ صرف 27ویں کو پکڑا ہوا، بس باقی سب چھٹی۔ 27ویں کو کچھ کرا اور بہت اللہ پر احسان ہو گیا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، تلاش کرنی پڑے گی، تب 83 سال کی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ اس کا ثواب بھی تو اسی لیے زیادہ ہے کہ محنت مشقت کر رہے ہیں۔ یہ 21 میں بھی آ سکتی ہے، یہ 23 میں بھی آ سکتی ہے، یہ 25 میں بھی آ سکتی ہے، یہ 27 میں بھی آ سکتی ہے، یہ 29 میں بھی آ سکتی ہے، ہلتی رہتی ہے اپنی جگہ سے۔ اس لیے اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ تلاش کرنا نام اس چیز کا ہے کہ ان راتوں میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے فارغ کیجیے، اس کی عبادت کیجیے، قیام کیجیے۔ قیام کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، قیام میں تلاوت کرے، اس میں ذکر بھی آ گیا، اس میں قیام بھی آ گیا، اس میں رات کا جاگنا بھی آ گیا، اس میں اللہ رب العزت کو منانا بھی آ گیا، سب چیز آ گئی اس میں۔ ورنہ جو جس کو آتا ہے وہ کرے۔ ان راتوں کو زندہ کیجیے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ معاف فرما دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے نا، اس لیے ہمیں معاف فرما دے۔ کس نے بتلائی یہ دعا؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اس دعا کو روایت کرتی ہیں، کثرت کے ساتھ کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بہترین دعا ہے، مختصر ہے نا، معافی پسند کرتا ہے، بس معاف کر ہمیں، تو آپ کے علاوہ کون معاف کرے گا؟ اس لیے بھائی ان لیلۃ القدر کی قدر کرو۔ حضور علیہ السلام کے سامنے گزشتہ امتوں کی عمریں پیش کی گئیں، ایسے ایسے لوگ جو 1000 سال تک عبادت کرتے رہے، حدیث میں آتا پلک جھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوئے، پلک جھپکنے کے برابر۔
حضور علیہ السلام بڑے شفیق تھے اپنی امت پر. عرض کیا یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت عمر میں بھی کم عمر ہے نا، اس کی عمر بھی کم، جسمانی لحاظ سے بھی کمزور، تو یہ کہاں جائے گی؟ اللہ نے فرمایا میں آپ کو ایک رات ایسی دیتا ہوں لیلۃ القدر کی کہ جسے اس میں اللہ کے عبادت کی توفیق ہو گئی، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات، جس کے تقریباً بنتے ہیں 83 سال. کتنی عمر ہے ایک آدمی کی اس وقت؟ سب سوچ لیں کتنی عمر ہے نا. اور اس عمر میں 15 سال سے بلوغت ہوئی، اور اگر ایسا مبارک آدمی ہے کہ بلوغت کے وقت سے لے کر مسجد سے جڑا ہوا ہے، قرآن سے جڑا ہوا ہے، تو اب تک کتنی لیلۃ القدر ملی، اور آگے نہ معلوم کتنی عمر ہے، پھر کتنی ملیں گی. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، ہے اس کی توفیق سے، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کتنی ہوں گی؟ تو اگر کسی کو 15 20 35 50 لیلۃ القدر مل گئی تو وارے نیارے ہو گئے. پہلے کی امتیں کیا چیزیں پھر؟ اس لیے قدر کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک سوال آیا ہے کہ غلطی سے قرآن پاک گر جائے تو کیا کریں، کیا کفارہ ہوگا؟ استغفار کریں، اور کچھ 50-100 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. ایک اعلان سن لیجئے، آج آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. جو اعتکاف والے ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں افطار کے وقت سے پہلے پہنچیں. دوسرا یہ کہ اس مسجد میں آخری عشرے میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تراویح میں، لیکن رات کے آخری پہر میں 12:30 بجے شروع ہوگا. 4:30 سپارے انشاءاللہ روز ہوں گے، اور 27ویں شب کو انشاءاللہ مکمل ہوگا. جو اس میں شریک ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے.